बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट्स के और आम शहरियों का मिलिट्री ट्रायल उसके खिलाफ दरखास्तों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो डाटा तलब किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उस पर भी अदालत में आज डाटा दिया गया है। और साथ हम बात करेंगे इस वक्त तक जो सिविलियन आम शहरियों की जानिब से कुछ दरखास्तें थी सिविल सोसाइटी की जानिब से, उनके वकील फैसल सिद्दीकी के आर्गूमेंट्स हुए हैं। और जो जवाद असखाजा हैं, साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके वकील हुसैन एडवोकेट साहब के जो दलाइल हैं उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये मामला किस तरफ जा रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। समाअत के आगाज़ पर, ये 7 रुकनी बेंच है जो समाअत कर रहा है, समाअत के आगाज़ पर सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी रोशम पर आ गए। उन्होंने तहरीरी दलाइल भी जमा करवाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने हुकूमत पंजाब की जानिब से 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान का डाटा सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया। रिपोर्ट में फ़ौज की हिरासत में मौजूद मुल्ज़मान, नाबालिग बच्चे और सहाफ़ियों और वकला का डाटा शामिल नहीं है। ओवरऑल जो जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया और जो ख़वातीन है सिर्फ उनका डाटा शामिल है, ना नाबालिग बच्चों का, ना सहाफ़ियों का, ना वकला का, ना फ़ौज की ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान का डाटा उसमें शामिल है। 9 मई के वाक़यात में 81 ख़वातीन को हिरासत में पंजाब में लिया गया। गिरफ़्तार ख़वातीन में से 42 को ज़मानत पर रिहा किया गया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 39 ख़वातीन इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेलों में कैद हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि MPO के तहत 2258 अफराद की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए। 9 मई की तोड़ फोड़ के वाक़यात में 3050 अफराद मुलव्वस पाए गए। इस वक्त MPO के तहत अब ये टोटल हो गए 5000 से ज़ायद, जिसकी रिपोर्ट पंजाब पुलिस दे रही है। 3050 अफराद मुलव्वस पाए गए। इस वक्त MPO के तहत 21 अफराद जेलों में कैद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ 51 मुकदमा दर्ज किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 1888 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 108 मुल्ज़मान जिस्मानी रिमांड पर और 1247 जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 33 अफराद की शिनाख्त अपडेट की गई है। 500 अफराद को बेगुनाह करार देते हुए रिहा किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 32 अफराद जमानत पर रिहा हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि 9 मई वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ दीगर कवानीन के तहत 247 मुकदमा दर्ज किए गए। 247 मुकदमात के तहत 4119 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 86 मुल्ज़मान जिस्मानी रिमांड पर, 2446 को जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है। दीगर मुकदमात में 368 अफराद की शिनाख्त अपडेट की गई है। अब तक 1201 अफराद को बरी किया गया है। 3012 अफराद को मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत पर रिहा किया गया है। फैसल सिद्दीकी ने दलाल का आगाज़ करते हुए कहा कि मेरी दरख्वास्त बाकी दरख्वास्तों से अलग है। मैं इस पर दलाल नहीं दूंगा कि सिविलियन का ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। ये भी नहीं कहता कि मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए ट्रायल सिरे से ही गैर कानूनी है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 9 मई को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सिविलियन के ट्रायल की माजी में मिसालें हैं। फ़ौजी अदालतों में फ़ौजदारी ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। इसको चैलेंज नहीं किया। मैंने किसी मुल्ज़म की बरीयत को चैलेंज नहीं किया। फ़ौज के हवाले मुल्ज़मान को करने के अमल में मखसूस अफराद को चुना गया। आर्मी एक्ट कानून को बदनीयती के तहत इस्तेमाल किया गया। अदालत में जाकर कहा गया कि मुझ में 15 लोगों को मेरे हवाले कर दें। जिन अफराद का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल होगा उनको अपील का हक मिलेगा। जिन ट्रायल का मिलिट्री कोर्ट्स में होगा उन्हें अपील का हक उस तरह नहीं मिलेगा। फैसल सिद्दीकी ने कहा मेरा मुद्दा तमाम मुल्ज़मान में से चंद एक के साथ अलग सलूक है। एक FIR में 60 मुल्ज़मान हैं तो 15 मिलिट्री कोर्ट्स को दिए जाते हैं। FIR में जो इल्ज़ामात हैं उन पर 3 अलग तरह के ट्रायल हो सकते हैं। क्या 3 तरह के अलग अलग ट्रायल हो सकते हैं एक FIR पर? मेरा दूसरा नुक्ता फेयर ट्रायल का है। एक इल्ज़ाम पर ट्रायल के बाद कुछ लोगों के पास अपील का हक होगा, कुछ के पास नहीं होगा। कुछ वकील मुकर्रर कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। फैसल सिद्दीकी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के 5 फैसले मौजूद हैं जो आर्मी ट्रायल से मुतल्लिक हैं। 1998 में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला आया। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसले में आर्मी एक्ट को ज़ेर बहस नहीं लाया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि दूसरे केसेस में आर्मी एक्ट से मुतल्लिक क्या प्रिंसिपल सेट किया है। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि बहुत कम ऐसा हुआ कि सिविल कोर्ट्स को बाईपास किया गया हो। जस्टिस आयशा ने इस्तफसार किया कि किन वजूहात की बुनियाद पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता रहा है। कौन से ऐसे मखसूस हालात हैं जिनमें मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। फैसल सिद्दीकी ने लियाकत हुसैन, सईद जमान और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के केसेस का हवाला देते हुए कहा कि अदालती फैसले ये कहते हैं कि वाज़ेह तफरीक होनी चाहिए। हम नहीं कहते कि लोगों का सख्त ट्रायल ना हो। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से ज़्यादा सख्त ट्रायल कहाँ हो सकता है।
مزار نقوی صاحب نے ریمارک کیا جو آپ کرائم رپورٹ دکھا رہے ہیں اس میں تو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات نہیں ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے مقدمات میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ سے متعلق دفعات کب شامل ہوئیں؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک کیا کہ آپ کے دلائل کی بنیاد یہ ہے کہ کس کے پاس اختیار ہے کہ وہ سویلین کا فوجی ٹرائل کرے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارک کیا کہ نیشنل سیکیورٹی کے باعث کہا گیا کہ جو یہ ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا، اسٹیٹ سیکیورٹی کے حدود میں جائیں گے تو پھر ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوگا۔ جسٹس مزار نقوی نے استفسار کیا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کو کب شامل کیا گیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے استفسار کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے اٹارنی جنرل سے پوچھا جائے کہ مقدمات کیسے بنے، کیونکہ یہ جتنے سوالات کیے جا رہے تھے یہ سارے اٹارنی جنرل سے بنتے تھے۔ کہ جسٹس نے ریمارک کیا کہ آپ دلائل جاری رکھیں، وکلا کے بعد اٹارنی جنرل کو سنیں گے، ہو سکتا ہے کہ اٹارنی جنرل کل مانگی گئی تفصیلات پر آج ہی بیان دیں۔ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا کہ کل عدالت نے پوچھا تھا کہ یہ درخواستیں پہلے ہائی کورٹ میں کیوں نہیں گئی، کیونکہ مختلف صوبوں کا معاملہ اس وجہ سے یہ معاملہ صرف سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے۔ جسٹس عائشہ نے استفسار کیا کہ درخواستوں کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے جن لوگوں کو ملٹری کورٹس کے حوالے کیا گیا ان پر الزامات کی نوعیت الگ ہو، آپ صرف مفروضہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی شواہد موجود نہیں تھے۔ فیصل صدیقی نے کہا فرض کریں ان کے خلاف شواہد موجود ہیں تو دکھاؤں گا کہ انہیں کیسے ملٹری کورٹ سے نہیں بھیجا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا اپنے دلائل کے متعلقہ نکات تک محدود رکھیں، آج کا دن درخواست گزاروں کے لیے مختص ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارک کیا کہ قانون یہ نہیں کہہ رہا کہ ملٹری کے اندر کام کرنے والا بندہ ہو تو ہی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ لگے گا، ملٹری حدود کے اندر ہونے کے جرم سے تعلق پر بھی ایکٹ لاگو ہوتا ہے۔ ملٹری کورٹس میں کسی کو ملزم ٹھہرانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا اطلاق ممنوعہ علاقے عمارات اور کچھ سول عمارات پر بھی ہے۔ جسٹس مزار نقوی نے ریمارک کیا کہ آپ ابھی تک بنیادی پوائنٹ نہیں بتا سکے، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات ایف آئی آرز میں کب شامل کی گئیں؟ اگر ایف آئی آر میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات ہی شامل نہیں تو کیا کمانڈنگ آفیسر ملزمان کی حوالگی مانگ سکتا ہے؟ جسٹس منصور نے سوال کیا کہ آپ سے 2 سوال پوچھ رہے ہیں، اس پر آئیں، آپ طریقہ کار بتائیں کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق کیسے ہوگا، آرمی کے اندر ایسے فیصلے تک کیسے پہنچا جاتا ہے کہ فلاں بندہ آرمی ایکٹ کے تحت ہمارا ملزم ہے؟ فیصل صدیقی نے کہا کہ یہی تو میری دلیل ہے کہ فوج سویلینز کی حوالگی کا سرے سے مطالبہ ہی نہیں کر سکتی۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کچھ دستاویزات تو دکھائیں۔ اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک کیا کہ یہ بھی قانون ہے کہ اگر فوج سویلین کی حوالگی کا مطالبہ کرتی ہے تو وفاقی حکومت کو بھیجا جاتا ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ ان ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ سیکریٹ ایکٹ لگانے کے لیے کوئی انکوائری یا تحقیقات تو ہونی چاہیے، کامن سینس کی بات ہے کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جرائم کا تعین فوج نے ہی کرنا ہے۔ فوج انسداد دہشت گردی عدالت میں سویلینز کی حوالگی کی درخواست دائر کر سکتی ہے۔ فوج کی سویلینز کے حوالگی کی درخواست میں صرف ٹھوس بنیاد ہونی چاہیے، جو ان درخواستوں میں ٹھوس بنیاد نہیں دی گئی۔ اٹارنی جنرل سے پوچھیں گے کہ کیوں کوئی ٹھوس بنیاد کے بغیر ہی سویلینز کو آرمی کے حوالے کر دیا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا ملزمان کے ریمانڈ میں بنیادی چیز مسنگ ہے، ریمانڈ آرڈرز میں ذکر نہیں ہے کہ ملزمان کی حوالگی کیسے اور کن شواہد پر ہوئی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استفسار کیا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں شکایت کو ایف آئی آر کے طور پر لیا جاتا ہے؟ فیصل صدیقی نے جواب دیا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا اطلاق تو پھر سول امارات پر بھی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک کیا کہ وہ زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا، آپ ان مقدمات میں طریقہ کار بتائیں۔ جسٹس یحییٰ نے ریمارک دیا کہ آپ نے کہا آرمی ایکٹ کو رہنے دیں، طریقہ کار کو دیکھیں، پھر تو ہمیں انفرادی طور پر ایک کیس دیکھنا ہوگا۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ آپ ایسا کریں کہ ان ساری چیزوں کو آئین اور قانون کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے انہوں نے سوال کیا کہ کس کس چیز کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو اس پر ان کا جواب تھا کہ آرمی رولز 1954 میں موجود ہے، رول 157 کی سب سیکشن 13 میں طریقہ کار درج ہے، یا 9 اور 10 مئی کو واقعات ہوتے ہیں اور 25 مئی کو حوالگی مانگی جاتی ہے، یا تو ہمیں حقائق میں جانے کی ضرورت بھی نہیں، ملزمان کی حوالگی مانگنے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے ریمارک کیا کہ چارج سے پہلے انکوائری کا ہم اٹارنی جنرل سے پوچھیں گے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان ملزمان کے خلاف بظاہر کوئی الزام نہیں تھا؟ فیصل صدیقی نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چارج کرنے سے پہلے سخت انکوائری ہونی چاہیے، 9 مئی کے ملزمان سے متعلق سخت انکوائری پہلے ہونی چاہیے، بعد میں حوالگی ہونی چاہیے۔ 1998 کے علاوہ سویلین حکومت نے سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں کیا۔ 9 مئی کے ملزمان سے متعلق دوسری عدالتوں میں ٹرائل کا قانونی آپشن موجود ہے، اگر کیس کسی آرمی آفیشل پر ہوتا تو بات اور تھی، اب کورٹ مارشل کے علاوہ آپشن نہیں ہے۔ آئینی ترمیم میں بھی سویلین کے علاوہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل پر شرط رکھی گئی تھی۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل الگ نوعیت کے حالات میں ہوگا، آپ پھر یہ واضح کریں کہ وہ الگ نوعیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چیئرمین نیب کے اختیارات کیس میں 2003 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، عدالت نے کہا تھا کہ
عام عدالت سے کیس تب تک نیب کورٹ نہیں جائے گا جب تک چیئرمین کے جوابدیدی اختیارات اسٹرکچر نہیں ہوتے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل صرف مجسٹریٹ نے کیا ہو؟ فیصل صدیقی نے جواب دیا، جی میں اس حوالے سے فیصلوں کی نظیریں پیش کروں گا۔ احمد حسین جو کہ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل تھے، جب فیصل صدیقی کے جو سول سوسائٹی کے وکیل تھے ان کے دلائل مکمل ہوئے تو احمد حسین روسٹرم پر تشریف لائے۔ احمد حسین نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ سوال یہ ہے کہ سویلین جن کا فوج سے تعلق نہیں ہے ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا موقف ہے کہ موجودہ حالات میں سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اعتراض یہ بھی نہیں کہ لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہو، ہمارا نقطہ اور فورم کا ہے کہ کارروائی کا فورم ملٹری کورٹ سے نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ سویلینز کے کورٹ مارشل کی آرمی ایکٹ میں گنجائش ہے؟ انہوں نے کہا آرمی ایکٹ کا مقصد ہے کہ آرمڈ فورسز میں ڈسپلن رکھا جائے، جن افراد کو مسلح افواج کی کسی کمپنی وغیرہ میں بھرتی کیا گیا ہو ان پر ہی یہ ایکٹ لاگو ہوگا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کے مطابق آئین کے کون سے بنیادی حقوق ملٹری ٹرائل سے متاثر ہوں گے؟ احمد حسین صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 9، 10، 10A اور 25 میں دیے گئے حقوق متاثر ہوں گے۔ 21ویں ترمیم کا فیصلہ اسی 7 رکنی بینچ کو آرمی ایکٹ کی سیکشن 2D1 کو کلعدم کرنے سے نہیں روکتا۔ اگر عدالت سمجھتی ہے 21ویں ترمیم کے بعد اس کے ہاتھ بندے ہیں تو فل کورٹ بنا لیں۔ جسٹس منصور نے ریمارکس دیے کہ میں تو اسی میں کمفرٹیبل ہوں گا اگر اتنا ہی بینچ بیٹھے جتنے رکنی بینچ نے 21ویں ترمیم کا فیصلہ دیا تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ 21ویں ترمیم کیس میں عدالت نے کہا تھا فوجی عدالتیں مخصوص حالات کے لیے ہیں، اس فیصلے میں جنگی حالات جیسے الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ اس پر احمد حسین نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کا موقف ہے کہ آج کوئی جنگی حالات ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال جو آرگومنٹس تھے دو جو درخواست گزار تھے، کیونکہ اس میں جو اہم آرگومنٹس تھے لطیف کوسہ صاحب کے وہ کل مکمل ہو گئے تھے، آج سول سوسائٹی کے وکیل کے بھی دلائل مکمل ہو گئے، جواد اس خواجہ صاحب کے بھی دلائل مکمل ہو گئے۔ ابھی سب سے اہم ہوگا اٹارنی جنرل کہ وہ کیسے ان سوالوں کا جواب دے گا، وکلاء، صحافیوں اور بچوں کی جو تفصیلات جمع نہیں کروائی گئیں اس کا کیا جواب ہوگا، شہباز شریف اور باقیوں کے جو نوٹس جاری کیے گئے تھے اس پر کون پیش ہوتا ہے، اٹارنی جنرل ہی ان کو دیکھتے ہیں یا ان کے لیے کوئی الگ وکیل آتا ہے؟ تو ابھی جمعہ کی نماز کا وقفہ چل رہا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ سماعت ہوگی، اس کی جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔